اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف چورنگیوں پہ تجارتی مراکز پہ جو گداگر مافیا کی بڑی تعداد موجود ہے ان کے خاتمے کے لیے یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف چوراہوں پر مختلف چورنگیوں پر سگنلز وغیرہ پر گداگروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اب یہ ایک مافیا بن چکی ہے, تو اس کے خاتمے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جسے ہمیں عرف عام میں گداگر یا مانگنے والا کہتے ہیں یا فقیر کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے یا کسی وجہ سے اس کی کوئی نوکری نہ ہو یا گھریلو حالات اس طرح کے ہوں یا والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ مانگتے ہیں تو ان کو فقیر کہا جاتا ہے, جس کے لیے دل بھی چاہتا ہے کہ دینی. تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک پورا مافیا ہے. آپ سمجھیے پورے شہر قائد کو ان تمام لوگوں نے یہ رمال بنایا ہوا ہے. ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے, اب آپ دیکھیے گا کہ لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے یہ گداگر آئیں گے اور قبضہ کریں گے ایسی چورنگیوں پر جہاں پہ بہت رش ہوتا ہے, ایسی گلیوں میں, ایسی سڑکوں پر جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, مارکیٹس میں, یہاں تک کہ جو شاپنگ مالز ہوتے ہیں جو کہ پوش علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں پر بھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام گداگروں کو کیسے پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ چوراہے ہیں جہاں سب سے زیادہ گاڑیاں گزرتی ہیں, یہ وہ شاپنگ سینٹرز ہیں جو کہ پوش ہیں, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو پوری نالج ہے کہ ان کا ایک مافیا ہے اور کوئی ٹھیکیدار وغیرہ بھی ہے جو انہیں چلا رہا ہوتا ہے, سزوکیاں بھر بھر کے چورنگیوں پہ اتاری جاتی ہیں, تو اب تک ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے, ہم نے جو ہماری مین اشارہ ہے, جس طرح واٹر پمپ ہے, عائشہ منزل ہے, کریم آباد ہے, لیاقت آباد, ہم نے ایک آپریشن کیا ہے اور اب تک تقریباً ہم 40 کے قریب اس قسم کے فقیروں کو پکڑ بھی چکے ہیں. اچھا, مختلف شہروں سے لوگ یہ آ کے رہتے کہاں ہیں؟ دیکھیے, کس جگہ رہتے ہیں؟ ان کی کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں ہوتی, یہ فٹ پاتھ پہ بھی سوتے ہیں, یہ مثلا کھلی سڑکوں پہ بھی سو جاتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ پہ سو جاتے ہیں. ان کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں پیسے بٹورنا, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا, لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا اور پھر وہ وہاں سے پیسے لے کر نکل جانا. تو اس کو کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے بیکنگ کر رہا ہے جو اس کو سمجھا رہا ہے. کون بیکنگ کر رہا ہے؟ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیکنگ کر رہا ہے نیچے سے اوپر تک سب کو پیسہ جاتا ہے اور گورنمنٹ بھی اس میں ملوث ہے, تو آپ لوگ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بالکل صحیح وہ نہیں ہے, برائیاں ہر طرف ہے, لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں سے جو بھی ایول ہے سوسائٹی کا, جو ناسور ہے سوسائٹی کا, اس کو نپٹا جائے اس سے, اور اسے نبرت آزما ہو کر ہمیں یعنی لوگوں کو ریلیف دیا جائے. ہم نے ہجرت کالونی میں وزٹ کیا, وہاں کچی بستیاں تقریباً 3 سے 4 کچی بستیاں جو بہت بڑی جگہیں انہوں نے گھیری ہوئی ہیں. میں آپ کی نالج میں یہ بات لا رہا ہوں کہ میں نے وہاں وزٹ کیا, انہوں نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے اور ہماری ان سے بات ہوئی, وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی سرکاری سرپرستی یا کسی کی سرپرستی انہیں حاصل ہے. بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن جو آپ نے کی, تو ہم ضرور وہاں پہ جو آئندہ جس طرح آپ نے کام کارروائی کریں گے, اور ضرور جو وہاں کی کنسرن پولیس اور ہماری اینٹی انکروچمنٹ پولیس ہے اس کو رابطے میں رکھ کر ہم تمام ایک بھرپور کارروائی کریں گے. نہ یہ بلکہ شہر میں جہاں پر بھی ہو اور ضلع میں جہاں پر بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ان کی ہارڈ ارنڈ منی سے خریدی ہوئی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ان کے خلاف سخت کارروائی. اچھا, لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یہ جو گداگر مافیا ہے ان سے بھتہ پولیس وصول کرتی ہے, علاقہ پولیس نا, تو آپ کی نالج میں ہے یہ بات؟ دیکھیے, اچھے برے لوگ سے میں نے پہلے عرض کیا ہر جگہ ہوتے ہیں, تو یہ ہم سب کی کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے, آپ کی, میری, لوگوں کی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس کی, کہ ایسے جو لوگ ہیں جو کہ اس قسم میں انوالو ہیں تو ان کی نشاندہی کریں, آپ بھی کریں, دوسرے لوگ بھی کریں, اور ہم سب مل کر اپنی سوسائٹی سے اس ایول کو ایریڈیکیٹ کریں تاکہ ہم بھی مہذب قوم کے طور پہ پوری دنیا میں پہچانے جائیں. نہ کہ ایسا کہ جہاں پہ ماہ رمضان جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے, فضیلتوں کا مہینہ ہے, اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے, جس میں ہمارا وقت اسی میں لگے کہ ہم بیکاریوں سے نپٹتے رہیں. اچھا, ایک آخر میں مجھے یہ بتائیں, آپ نے مجھے بتایا کہ 40 گداگر پچھلے ہم نے 3 سے 4 دن میں پکڑے, تو اس کا آپ کے پاس کوئی ریکارڈ وغیرہ ہے؟ مجھے آپ دکھا سکتے ہیں؟ اس کا ریکارڈ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جس طریقے سے نیو کراچی کا ہمارا سینٹر کمشنر کراچی صاحب کا یہ ہدایت تھی کہ تمام جو گداگر جہاں پہ جو راؤنڈ اباؤٹس ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں سے ہم نے ہٹایا تمام لوگوں کو, تو اب الحمدللہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن ہوگا یہ کہ ابھی ہٹانے سے اتنا نہیں ہوتا, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. یعنی یہ آپ سمجھیے کہ ایک جہد مسلسل. مستقل حل کیا ہے؟ مستقل حل اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو تعلیم دی جائے, لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائے, تب جا کے لوگ ظاہر ہے یہ آسان بزنس میں نہیں آتے. کہ اگر انسان کو اپنی عزت نفس
یعنی کو مجروح کرنا ہے تو ہی وہ بھیک مانگتا ہے. اور اگر کوئی تمام چیزیں اپنی بالائے طاق رکھ کے نہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہے، نہ اس کو اپنی عزت نفس کا خیال ہے، نہ اس کو اپنی فیملی کا خیال ہے، تبھی وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو مجھے اسی طرح بھیک مانگنی. تو یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم تعلیم سب کو دیں، لوگوں کو بہتر طور پہ ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ اچھی جاب حاصل کر سکیں مستقل جاب کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فقیر جہاں پہ آئیں گے اور اس طریقے سے ہمارے لوگوں کی یعنی جیبیں خالی کریں گے. تو اس کے لیے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ 40 کے قریب ہم نے کیے. آج بھی ہمارا ایک گریڈ ہے واٹر پمپ کے اس میں، اور اگر کوئی بھی ہمیں ملا تو ہم ان کو وہاں سے بتائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ان سے بات کرنے کے لیے. ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی، ان کے مطابق انہوں نے پچھلے دنوں ان گداگر مافیا کے خلاف ریڈ کیا جس میں 40 گداگروں کو انہوں نے پکڑا ہے، اور انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا ہے ماہ رمضان کے لیے خاص طور پر کہ جو گداگر مختلف شہروں سے یہاں آتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا. آج کے ایپیسوڈ سے دیجیے اپنے میزبان عدیل احسن کو اجازت. آئندہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور ایشو کے ساتھ اور کریں گے خبردار.